اپنے قلوب کو ذکر آل محمد کی طرف متوجہ رکھتے ہوئے ادائے احترام آل محمد کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات نے جو ہم پہ بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ہمارے نام پہ ہونے والے اعمال خیر ہمیں عالم برزخ میں فائدہ پہنچاتے ہیں، اور روایات اس قدر بیان کرتی ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنے نامہ اعمال کی طرف نگاہ کرے گا تو آواز آئے گی، یہ وہ اعمال ہیں جو میں نے انجام نہیں دیے۔ تو آواز قدرت آئے گی، میرا بندہ یہ وہ اعمال ہیں جو تیرے جانے کے بعد تیری اولاد نے، تیرے چاہنے والے نے، تم نے جو صدقہ جاریہ چھوڑا تھا وہ شمار ہوتا رہا، اور آج تجھے اس زندگی میں اس کا فائدہ نصیب ہو رہا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے آبا و اجداد، ہماری والدین ہمارے گھروں پہ تشریف لاتے ہیں، عالم ارواح سے لوٹ کے آتے ہیں، اور پھر جب ساری روحیں عالم ارواح میں پلٹ کے جاتی ہیں تو کچھ کے والدین، کچھ کے آبا و اجداد کی ارواح خوش اور مسرور ہوتے ہیں، اور کچھ پریشان حال ہوتی ہیں۔ خوش روحیں پریشان حال روحوں سے پوچھتی ہیں، تم پریشان کیوں ہو؟ وہ آواز دیتی ہیں، ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم آج شب جمعہ پلٹ کے گئے تھے، لیکن کسی نے ہمارے اعمال میں کوئی نامہ خیر انجام نہیں دیا ہے، اور ہم خالی ہاتھ پلٹ کے آئے ہیں، اس لیے پریشان حال ہیں۔ اور جب پریشان حال خوش حال روحوں سے پوچھتی ہیں، تم مسرور کیوں ہو؟ تم اتنی خوش کیوں نظر آ رہی ہو؟ تو وہ آواز دیتی ہیں، ہم پلٹ کے گئی تھے اور ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری اولاد اپنی اولاد کو کھانے کے میز پہ اکٹھا کر کے کہہ رہے تھے، بیٹا دادا کے لیے، دادی کے لیے، نانا کے لیے، نانی کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ دو، کوئی نیک عمل انجام دے دو، تاکہ آج تمہارے آبا و اجداد خالی ہاتھ پلٹ کے نہ جائیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک رسم سمجھ کے، ایک عادت سمجھ کے، ایک روٹین سمجھ کے کسی نے فاتحہ کہا، ذہن ہمارا کسی اور طرف ہے اور ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے آنے والی نسل کو اس احترام کو سکھاتے ہوئے کہ کل جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا بھی کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہو۔ تمام تر توجہ کے ساتھ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صلوات پر محمد ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لله الذي جعلنا من الباقين على الحسين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله العظيم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله الأبدية الثابتة الجارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وقال في مقام آخر إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه محبة الحسين صلوات الله. بزرگوں کی صلوات کی آواز آ رہی ہے اور نوجوانوں کی نہیں آ رہی، تو مجلس کے سننے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. یقیناً ایام عزا کے پہلے عشرے کے بعد ایک طویل مدت گزر چکی ہوتی ہے کہ ہم ایام عزا کے تسلسل کو جاری رکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ دن تھکنے کے نہیں. سارے دن کی مصروفیات کے باوجود بھی ہم خیمہ حسینی میں لبیک یا حسین کہنے آئے ہیں. مجلس عزا برپا کرنے کا مقصد یہ ہے، مولا 1400 سال پہلے کربلا میں موجود نہیں تھے جب آپ حل من ناصری ینصرنا کی صدا بلند کر رہے تھے. خالق اللہ نے 1400 سال کے بعد زندگی عطا کی ہے، لیکن آج بھی اپنے آپ کو خیمہ حسینی میں تصور کرتے ہیں. تو یک زباں ہو کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 5 مرتبہ لبیک یا حسین، بلند آواز سے نعرہ حیدری. مولانا رومی نے، علامہ اقبال کے استاد ہیں، حکایات رومی میں خوبصورت کہانی نقل کی ہے، ہمارے ماحول کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے. مولانا کہتے ہیں کہ جو بھی کسی چیز کے مرکز کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے گا وہ کبھی فنا کے مرکزوں کا حصہ نہیں ہوگا. زمانے کی گرد و دھوپ اسے مٹا نہیں سکے گی، وہ کبھی تاریکیوں کے اندھیروں میں خاموش نہیں ہوگا. اور مثال دی کہ کسی خاتون کے پاس جاؤ جو چکی چلا رہی ہوتی ہے، چکی کے 2 پارٹ بڑے وزنی پارٹ ہوتے ہیں، اس میں جتنے بھی مضبوط دانے ڈالتے جاؤ سارے پستے چلے جاتے ہیں. گندم کا دانہ ڈالو پستا چلا جائے گا، چنے کا دانہ ڈالو پستا چلا جائے گا. چکی کی کائنات اس کی ہستی کو مٹا دیتی ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک نحیف سا دانہ ہے،
ایک اور سا دانہ ہے جو اس چکی کے مرکز میں موجود لوہے کے اس کیل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چپک جاتا ہے، اسے چکی نہیں پیستی۔ مولانا رومی کہتے ہیں میں زبان حال سے اس دانے سے پوچھتا ہوں، یہاں بڑے بڑے مضبوط دانے آئے، وہ فنا ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، یہاں چنے کے دانے اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، گندم آٹے میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ آپ سمجھ چکے ہیں، اے نہیں سدانا تو پسا کیوں نہیں، تو ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ کمزور سدانا زبان حال سے جواب دیتا ہے، سن، میں نے اپنا رشتہ اس کائنات کے مرکز کے ساتھ جوڑ لیا ہے، مجھے زمانہ مٹا نہیں سکتا۔ 1400 سال سے مجالس برپا کر کے زمانے کو یہی تو پیغام دے رہے ہیں، سنو، اپنا رشتہ آل محمد کے ساتھ جوڑ دو۔ سورج بھی ان کے وجود سے ہے، چاند بھی ان کے وجود سے ہے۔ خالق اللہ فرما رہا ہے، اگر ان کو خلق نہ کرتا تو کسی کو خلق نہ کرتا۔ جتنا بلند نعرہ تھا اتنے خاموش خاموش نعروں میں پڑھنے کا عادی نہیں، نوجوانوں کے ساتھ ان نعروں نے، ہم نے ان نعروں کو شور نہیں عطا کیا، ان نعروں کو ہم نے وجود عطا نہیں کیا، ان نعروں نے ہمارے لہو کو گرمایا ہوا ہے، ان نعروں نے 1400 سال سے ہمیں تھکنے نہیں دیا ہے، اس عزاداری نے ہماری آبرو برقرار رکھی ہوئی ہے۔ آج دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اور اس سے پوچھو شیعہ کون ہوتے ہیں، تو وہ کسی اور کی تعریف کرنے سے پہلے یہ بتائے گا شیعہ وہ ہوتا ہے جو مجلس حسین برپا کرتے ہوئے ذکر حسین کر۔ اور علم عمرانیات کے قانون کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رول آف سوشیالوجی، 3 طاقتیں جس کے خلاف اکٹھی ہو جائیں وہ فنا کے مرکزوں کا حصہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اسے زمانے میں وجود عطا نہیں رہتا۔ پہلی طاقت کا نام ہے پاور آف ویلتھ، جس کے خلاف دولت استعمال کی جائے وہ تحریک خاموش ہو جاتی ہے، وہ تحریک فنا کے مرکزوں کا حصہ ہو جاتی ہے۔ جس کے خلاف درہم دینار خرچ کیے جائیں وہ مٹ جاتا ہے۔ دوسری طاقت ہے پاور آف اسٹیٹ، جس کے خلاف حکومتیں ہو جائیں، اقتدار ہو جائے، جس کے خلاف ساری کی ساری افواج کو لگا دیا جائے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری طاقت کا نام ہے پاور آف اسٹیج، جس کے خلاف میڈیا استعمال کیا جائے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ میرا سلام ہے تحریک آزاداری حسین ابن علی کے، 1400 سال سے دولت حسینیت کے خلاف، مال و متاع حسینیت کے خلاف، درہم دینار حسینیت کے خلاف، ڈالر حسینیت کے خلاف، فتوے حسینیت کے خلاف، دھمکیاں حسینیت کے خلاف، دھماکے حسینیت کے خلاف، گولیاں حسینیت کے خلاف، آپریشن حسینیت کے خلاف، پابندیاں حسینیت کے خلاف۔ لیکن 1400 سال سے تحریک آزاداری حسین ابن علی جیسے کل زندہ باد تھی ویسے آج زندہ باد۔ وجد محسوس کرتے ہوئے، اس نعمت کا احساس کرتے ہوئے کہ اللہ نے 1400 سال کے بعد زندگی دی ہے واقعہ کربلا کے، لیکن آج بھی ہماری رگوں میں حسینی لہو دوڑ رہا ہے۔ آج بھی ہم اپنے مولا کو لبیک کہنے آئے ہیں تو اپنے احساسات کو گرماتے ہوئے بلند آواز سے یک صبح ہوتے لبیک یا حسین، بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے میں نوا تک جائے نعرہ حیدری۔ یہ حسینیت، حسین کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط ہے، ساری کائنات چھوڑ سکتے ہیں، حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور سنو، حسین صرف شیعوں کی میراث کا نام نہیں، حسین ابن علی ہر زندہ ضمیر کی آواز کا نام ہے۔ میں نوجوانوں کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جو جس علاقے کا رہنما اور محسن ہو اس کا نام اسی علاقے میں لیا جاتا ہے۔ ابھی میرے بھائی شخصیت کا نام لے رہے تھے، آپ جانتے ہیں
راولپنڈی والے نہیں جانتے، ان سے پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں جانتے، وہ کہیں گے سڑکیں بنوائی ہیں، امام برگاہ بنوایا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کڑھائی والوں کے لیے اسلام آباد میں ہم نہیں جانتے، ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان کا کوئی اعتراض بنتا ہے؟ کوئی بات نہیں، نہیں جانتے۔ اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا دن میرے بچے اسکولوں میں مناتے ہیں، انڈیا والے نہیں مناتے۔ بزرگ فوجی بیٹھے ہو، انڈیا سے آئے ہوگے، وہ تائید کرو، نہیں مناتے۔ انڈیا والوں قائد اعظم کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہیں گے محسن ہے، تمہارا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ گاندھی کا یوم مرگ ہم نہیں مناتے، انڈیا میں 1 ارب لوگ منائے، پاکستانی نہیں منائیں گے۔ کیوں؟ گاندھی نے احسان کیے ہیں تو انڈیا والوں پہ، پاکستان والوں کا کچھ نہیں لگتا۔ تجھے اب بھی صفی حسین کی بادشاہت کا اندازہ نہیں ہوئی، پاکستان میں بھی حسین کا ذکر منایا جاتا ہے، انڈیا میں بھی منایا جاتا ہے، برطانیہ میں بھی منایا جاتا ہے، امریکہ بھی منایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا حق دو، حسین اس محسن کا نام ہے جو ایک خطے اور ایک قوم کے ساتھ محدود نہیں، بلکہ ساری کائنات کے محسن کا نام حسین ابن علی۔ اس مثال کو تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کا قانون ہے، جب سے سرحدیں وجود میں آئی ہیں ہر ملک نے اپنا ایک جھنڈا بنا رکھا۔ پاکستان کا سب ہلالی پرچم خدا اس کو سلامت و آباد رکھے، یہ پاکستان کی دھرتی پہ لہراتا ہوا اچھا لگتا ہے، لیکن انڈیا دہلی کی سڑک چوک پہ کوئی لگا دے، وہ اس جھنڈے کو جلا دیں گے، اس کی توہین کریں گے۔ ہم پوچھیں گے کہ انڈیا میں کیوں جلا رہے ہو، تو وہ کہیں گے یہ جھنڈا ہمارا کچھ نہیں لگتا، یہ تمہاری سرحدوں کا امین ہے، تمہاری سرحدوں کی